السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سرسار جو ہے بے موقع محل کی بولتا ہے، بغیر علم کے بولتا ہے، پلس اس کو گفتگو کے مینرز نہیں آتے، بہت باتونی پن، گفتگو کے آداب سے نابلد ہونا ہے۔ یہ لکھ لیجیے اپنے پاس، گفتگو کے آداب میں کیا کیا شامل ہے۔ دو طرفہ بات ہو، آپ بھی بولیں اور دوسرے کو بھی بولنے کا موقع دیں، انٹریکٹیو ٹاک ہو، گفتگو میں ٹھہراؤ ہو، آرام سے بات کریں، چیخ چلا کے بات کرنے کی ضرورت نہیں، بہت تیز باتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گفتگو کرتے تھے کہ گننے والا اس کو گن سکتا تھا۔ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز باتیں نہیں کیا کرتے تھے، تو تیز بولنے سے بھی پرہیز کریے، اور اتنا بھی سلو نہ بولیے کہ دوسرے کو نیند آنے لگے۔ پھر اسی طرح عام فہم گفتگو کیجیے، ایسی ٹرمینالوجی نہ بولیے کہ دوسرا آپ کا منہ دیکھ رہے کہ یہ کیا کہہ رہا، صرف اپنا علم اور روب جتانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بالکل جدا جدا ہوتی کہ ہر سننے والا آپ کی بات سمجھ لیتا تھا۔ پھر مختصر بات، بحث مباحثے سے اجتناب، لڑائی جھگڑے سے اجتناب۔ 3 دفعہ بات کہہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ نہیں کیا جاتا تھا، یعنی میکسیمم 3 دفعہ ایک بات کو دہرانے کی اجازت۔ اور سرسار دوسروں پر بہت زیادتی کرتا ہے، انہیں حقیر سمجھتا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کیا، المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے کہ سلامت رہیں دوسرے مسلمان، من لسانہ و یدہ، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے۔ تو مومن کون ہوتا ہے؟ مسلمان کی پہچان کیا ہوتی؟ یعنی اسلام نے ایک مسلمان کو صرف لباس ہی نہیں بتایا کیسے پہننا ہے، اس کو گفتگو کرنا بھی بتایا ہے، اور مسلمان کی بنیادی جو ڈیفینیشن ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے ریلیجن ہے، پالیٹکس ہے، سپورٹس ہیں، وہ اس کے دل دادا ہوتے ہیں اور انہیں اس کے اوپر ضرور بات کرنی ہوتی، اور وہ آپ سے کچھ پوچھ نہیں رہے ہوتے، انہیں صرف سنانا ہوتا ہے آپ کو۔ تو آپ کا فرض کیا ہے؟ اگر کوئی کام کی بات ہے سن لیں، اگر نہیں تو اگنور کر دیں اور الجھے مت، اور جواب میں بحث مباحثے سے پرہیز کریں، ورنہ گھروں کا ماحول بھی ٹینس ہو جاتا ہے۔ کارڈیک اریسٹ زیادہ بولنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، مسل پرابلمز زیادہ بولنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کیونکہ بولنے میں انرجی لگتی ہے، تو پھر جب زیادہ بولتے ہیں تو کرنے کے وقت پھر کچھ آپ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو مومن وہ ہے جو کسی کو اذیت نہ دے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ فلاں عورت کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے، نمازیں، روزہ، صدقہ، لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ نماز، روزہ، صدقہ، نماز، روزہ، صدقہ، کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن زبان سے تکلیف دیتی ہے، فرمایا وہ جہنمی ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، فلاں عورت نماز، روزہ، صدقہ کی کمی میں مشہور ہے، یعنی فرائض تو ادا کرتی لیکن نفلی، بے شک وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی۔ آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے کسی کو بھی ستانے کی؟ اللہ اکبر، کیونکہ زبان کے تیر جو ہیں وہ دوسرے تیروں سے زیادہ بڑے زخم کرتے ہیں۔ اگر ہم کم بولنا شروع کر دیں نا، اور ٹھہر کے بولیں اور آہستہ بولیں اور ضرورت کا بولیں، تو ہم اس سے باہر نکل آ سکتے ہیں۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زبان جو ہے وہ تو ساری عبادتیں بھی ڈسٹرائے کر دیتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی کی غیبت کر کے اس کی عزت کے درپے ہو جانا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کی عزت و آبرو کے درپے ہو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے درپے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کی عزت کے درپے ہو جائیں اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کسی کے مرنے کے بعد اس کا برا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا مردوں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا۔ آپ نے فرمایا جب تمہارا ساتھی وفات پا جائے تو اسے چھوڑ دو، اس کے عیب بیان نہ کرو، بس معاف کر دو اس کو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میرے رب نے معراج عطا کی تو اس رات میں ایک قوم پر گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کھرچ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبرائیل؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزت و آبرو کے پیچھے رہتے تھے۔ ہر وقت یہ دوسروں کو نوچتے رہتے تھے، دوسروں کو اذیت دیتے رہتے تھے اپنی باتوں سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، دوسروں سے نفرت کرے، اس کو کمتر سمجھے، اپنے آپ کو نیک اور پارسا اور عالم فاضل اور بہت اچھا سمجھے اور دوسروں کو چھوٹا سمجھے اپنے سے۔ اسی طرح چغل خوری کرنا عذاب قبر کا باعث ہے۔ پھر گالی گلوچ کرنا، آپ نے فرمایا دو گالی گلوچ کرنے والے دو شیطان ہیں، ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے اور جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو، یعنی جھگڑا کرنے والے اللہ کو سخت ناپسند ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا۔ پھر لعن طعن کرنا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بہت ہلاکت ہے ہر تانا دینے والے اور عیب لگانے والے کے لیے جو بہت زیادہ تانے اور عیب لگائے۔ مومن لعن طعن کرنے والا یا فحش گو اور بےہودہ گو نہیں ہوتا۔ چیزوں پر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح بےہودہ کلام، فحش گفتگو، زبان کا زنا، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ فحش شاعری سے، گانوں سے، بےہودہ لچر قسم کے لطیفوں سے اور شعر و شاعری سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ زبان کی حفاظت کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ زبان کی حفاظت کی جائے اور اس سے وہ کام لیا جائے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو اور ایسا کلام ہو جو کرنے والے کے لیے اور لوگوں کے لیے خیر کو کھینچ لائے۔ اب اس کی دلیل میں کچھ حدیثیں ہیں کہ کیسا کلام ہو۔ تو عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول نجات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو روکو، اپنے گھر کو کشادہ رکھو اور اپنی خطا پر رو۔ آپ نے فرمایا خوشخبری اس کے لیے جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا اور اس کا گھر اس کو کشادہ ہو گیا، یعنی کافی ہو گیا، اور وہ اپنی خطا پر رویا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جس نے اپنی باتوں کو قابو کیا اور اپنی زبان کی حفاظت کی وہ اپنے رب کی جنت کے ساتھ کامیاب ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان اور اپنی دو ٹانگوں کے درمیان کی چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے اور صرف اس کام میں استعمال کرے جہاں سے اس کو کوئی نفع ہو۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ آپ کے پاس بہت ہی زبردست ٹول ہے کہ جس سے آپ بہت فائدہ سمیٹ سکتے ہیں۔ یعنی جتنی زبان نقصان دیتی ہے اس سے کہیں زیادہ فائدہ بھی دیتی ہے اگر آپ فائدے میں استعمال کریں۔ مثلا آگ جلاتی بھی ہے، کھانا پکاتی بھی ہے، لیکن آگ ڈسٹرائے بھی کر دیتی۔ اسی طرح ایک چھری ہے تو چھری کاٹتی بھی ہے، چھری سے کسی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ زبان جو ہے انسان کی وہ بھی ایک چھری کی طرح ہے،
اس چھری سے آپ چاہیں تو پھل کاٹ لیں اور لوگوں کے لیے پھل کھانا آسان کر دیں، اور چاہیں تو آپ اپنے ہاتھ کاٹ لیں یا کسی اور کے کاٹ دیں. چھری کو تو جیسا آپ استعمال کریں گے وہ ویسی ہی ہوگی. تو اسی طرح زبان بھی جس کام میں آپ لگائیں گے، اچھے میں لگائیں گے تو آپ کے لیے خزانے سمیٹے گی. مثلا اللہ کا ذکر، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے زبان پہ بہت ہی ہلکے، میزان میں بہت ہی بھاری، اور رحمان کو بہت ہی محبوب. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اس سے یہ پڑھتے رہیں، اس سے ذکر کرتے رہیں، ورد کرتے رہیں، دیکھیے آپ کتنے خزانے سمیٹ لیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو بیکار چھوڑ دیا یا غلط باتیں کی تو وہ الٹا ہلاکت کا سبب بن جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر کو کیا تلقین کی کہ اگر نجات چاہتے ہو تو کیا کرو، زبان روک کے رکھو اور اپنے گھر میں رہا کرو، یعنی بلا ضرورت باہر نہ نکلو. باہر نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ سوشلائز کرنا. انسان جب گھر میں ہوتا ہے تو اس کی سوشلائزنگ کم ہوتی ہے. عموماً گھر آ کے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، تھوڑا بہت کسی وقت باتیں کی، پھر ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگے. لیکن جب آپ کسی کے گھر چلے جاتے ہیں یا کسی دکان پہ چلے جاتے ہیں یا کسی پارک میں چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دوسرے لوگ آپ کو ملتے ہیں، پھر ان سے آپ تبادلہ خیال کرتے ہیں، پھر سردی گرمی اس میں ہو جاتی، پھر کئی قسم کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان کی حفاظت کی بات نہیں کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں رہنے کی بات بھی کی کہ بلا مقصد گھر سے مت نکلو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر وسیع ہو تمہارے لیے. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی غلطیوں پر رو. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی روز روتے ہوں اپنی غلطی کر کے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، دعا مانگتے ہوئے روتے ہوں اور جینوئنلی روتے ہوں کہ اللہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. اکثر تو غلطی مانتے ہی نہیں. اور پھر جنت میں جانے کی ضمانت، جہنم سے بچنے کی ضمانت، کہ 2 جبڑوں اور 2 ٹانگوں کے بیچ یعنی شرمگاہ جو ہے، ان دونوں کا تعلق شہوت سے ہے. بولنے کی بھی ایک شہوت ہوتی ہے اور دوسری بھی شہوت ہوتی ہے. تو انسان اگر اپنی خواہشات کے چنگل سے باہر نکل آتا ہے اور سیلف کنٹرول اختیار کر لیتا ہے تو یہی اس کے لیے کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے. کچھ سیکھنے کے لیے آپ کو خاموشی اختیار کرنی ضروری. اگر آپ کھانا پکاتے وقت بھی بہت باتیں کریں تو اس کا اثر کھانے پہ بھی پڑتا ہے. وہ کھانا لذیذ زیادہ بنتا ہے، وہ بھی بگڑ جاتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا کہ توجہ نہیں دی گئی، توجہ کہیں اور تھی. کچھ لوگ پکاتے ہوئے بھی مسلسل فون پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی چل رہا ہوتا ہے یا کوئی اور اسی طرح کا شور ہنگامہ. ایک شیخ اپنے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ موریتانیہ گئے اور وہاں جس گھر میں وہ جاتے تو کھانے پر ضرور اصرار کرتے تھے، اور صرف تھوڑا کھانے پہ نہیں، یعنی زیادہ کھلاتے تھے، لیکن ان کے کھانے سے بیمار نہیں کبھی ہوا تھا، چاہے تھوڑا زیادہ بھی کھا لیا یا کچھ بھی کھا لیا. تو اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ خواتین کھانا پکاتے وقت مسلسل درود شریف پڑھتی ہیں یا اللہ کا ذکر کرتی ہیں. تو جو خواتین کھانا پکاتے ہوئے کام ڈاؤن ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، ان کے کھانے کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور جو کھانا پکاتے وقت ہنگامہ مچائے ہوئے ہوتے ہیں اور شور اور غصہ کہ مجھے کیوں پکانا پڑ رہا ہے اور کیوں نہیں، اور سر سے اتارنے والی بات، وہ کھانا غذا تو ہوتا ہے، شفا نہیں بنتا. کسی بھی کام کو کوالٹی دینے کے لیے ضروری ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے اور توجہ کے ساتھ اس کام کو کیا جائے. ہر وقت صرف بولتے ہی نہ چلا جائے. ہم بعض اوقات کسی محفل میں اٹھتے ہیں، بول 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 کے وہاں باتیں کر کر کے تھکتے نہیں، پھر گاڑی میں آ کے بیٹھتے، پھر بولنا شروع کر دیتے، پھر اس مجلس پہ تبصرہ شروع کر دیتے، گاڑی سے اترتے پھر گاڑی کے اوپر تبصرہ شروع کر دیتے. یعنی کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں ہم تسبیحات کریں. مثلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد ایک تسبیح ہے. کتنے لوگ ہیں جو یہ نہیں پڑھ پاتے؟ کیا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ چپ نہیں رہتے، ذکر کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے. 10 منٹ نکالنا ان کے لیے محال ہے. کہیں خاموشی سے ایک طرف نہ وہ بیٹھتے نہ کوئی بیٹھنے دیتا ہے، یہ ایک الگ مصیبت ہے. یعنی اگر آپ خاموشی اختیار بھی کرنا چاہیں تو لوگ اتنا بولتے ہیں کہ چپ نہیں رہنے دیتے.
کچھ نہ کچھ جو ان کے ذہن میں وسواس آتے رہیں گے، جو ان کو اپنی گھبراہٹیں ہوں گی، وہ دوسروں کے ساتھ بیان کرتے رہیں گے اور کسی وقت خاموشی اختیار نہیں کریں گے. یعنی کوئی وقت تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں بیٹھ کے انسان اللہ کا ذکر کرے. اور آپ اس چیز کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، 100 دفعہ اپنی انگلیوں پر یہ کلمہ پڑھیے اور اس کے بعد دیکھیے آپ کے سارے ہاتھوں کی بھی ایکسرسائز ہو جائے گی، اور آپ کے ہاتھوں کی جو تھکاوٹ اور دردیں اور اکڑن اور کئی اس میں چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی. یعنی میں نے اس میں بڑا غور کیا ہے کہ وہ دوسری تصویر بھی ہوتی ہے، لیکن جب انگلیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے جیسے چائنیز طریقہ علاج ہے اور بھی کورین وغیرہ بھی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پوری باڈی جو وہ ہاتھ پہ ریفلیکٹ کرتی، اور ہاتھ کے مختلف حصوں کو پریس بھی کرتے رہتے ہیں، یہ ٹچ کرتے ہیں یہ. تو اگر آپ واقعی انگلیوں پر 100 دفعہ اور ہر نماز کے بعد 33 بار آپ پڑھتے ہیں تو آپ کر کے دیکھیے، انگلیاں ٹچ کیجیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تھکاوٹ اتارنے کا نسخہ کیا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو میں اس پر غور کر رہی تھی کہ تسبیحات اور تھکاوٹ، جی آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے ہی ٹچ کیجیے، آپ کی تھکاوٹ اتر جائے گی، اور ساتھ اللہ کا ذکر کیجیے، دل بھی پرسکون اور جسم بھی پرسکون، اور پرسکون نیند آئے گی، پوری سرکولیشن شروع ہو جائے گی. کھلا پڑھنے کا بھی فائدہ ہے، لیکن جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذکر کے لیے کیا بتایا ہے اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. اگر ہم سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں تو بہت سے مسائل خود بخود ختم ہو جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے. حدیث کیا کہتی ہے؟ نجات کیا ہے؟ اپنی زبان کو روکو، گھر کو کشادہ رکھو اور اپنی غلطیوں پر رو. اپنی شکل نظر نہیں آتی، اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، لہٰذا اپنی طرف توجہ نہیں، ساری توجہ دوسرے کی طرف ہوتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. خوش رہنے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کے اندر ہمیشہ اچھی بات تلاش کرے، اس سے خود بھی خوش رہے گا اور دوسرا بھی خوش رہے گا. کیونکہ ہر انسان کے اندر اگر کچھ کمیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ضرور ہوتی ہیں. جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو اپریشیٹ کرتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں، تو ہماری خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.